السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروف سے پیشتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اس دنیا میں آئے، جی رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے۔ ہم اس دنیا میں ہیں، کسی کی عمر 15 سال ہوگی، کسی کی 20 سال، کسی کی 25 یا 30 سال، اور کوئی بڑھاپے کو چھو رہا ہوگا، کوئی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوگا۔ جو جس بھی عمر میں ہے، ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں اور کر کیا رہا ہوں، یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے کہیں بھیجے، تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو، مگر وہ خاص کام جس کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے وہ کرنا بھول جاؤ، تو بتاؤ کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ بس اسی لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے، مگر ایک کام ہے جو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ خاص کام کیا ہے؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اور اس طریقے سے اس کا ذکر کیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش فرمائی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ آیت مقدسہ میں امانت سے مراد نمازیں ہیں، اور ہر وہ کام مراد ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لیا۔ اس لیے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے بجائے انسان کو عزت بخشی گئی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو میں ایک کام یعنی عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بہت کام تو کرتا ہوں، یاد رکھ انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ یہ تو ایسے ہے کہ تو بہت قیمتی لوہے کی انمول تلوار جو صرف شاہی خزانوں ہی میں ملتی ہے،
حاصل کر لے اور اسے گوشت کاٹنے کی چھری بنا لے اور کہے میں نے اسے بیکار نہیں رکھا، یہ تو سونے کی دیگ میں شلجم پکانے لگے، حالانکہ اس دیگ کے ایک چھوٹے ٹکڑے سے کئی عام دیگیں خریدی اور پکائی جا سکتی ہیں۔ یا بہت قیمتی تلوار گھر کی دیوار میں گاڑ لے اور اس پر ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے، کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ برتن رکھنے کے لیے معمولی قیمت کی کھونٹی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ایسی مہنگی تلوار استعمال کرنا کیا عقل کی بات ہے؟ اے انسان، اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے تمہیں تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا کہ یہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اللہ کے یہاں تمہاری ایسی قیمت ہے، اگر خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ آخرت کی بہتریاں کما سکیں، یہاں نیک کام کریں، اللہ کی رضا والے کام بجا لائیں، جنت میں لے جانے والا کام کریں تاکہ ان کے ذریعے آخرت کا ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے، درجات کی بلندی نصیب ہو جائے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر ہم نے کاریں بھی خرید لی، بڑی بڑی کوٹھیاں بھی بنا لی، بنگلے بھی خرید لیے، بینک بیلنس بھی بڑھا لیا، کاروبار بھی چمکا لیا، جسم بھی سجا لیا، اچھے اور نئے نئے کپڑے بھی پہن لیے، ورزش وغیرہ کر کے اچھے مسلز وغیرہ بھی بنا لیے، بہترین کھانے بھی کھا لیے، سیر و تفریح کے مزے بھی اڑا لیے، پوری دنیا بھی گھوم لیے، پھر غریب تھے یا یہ سب کچھ حاصل تو نہ کر پائے مگر ان کے خواب سجاتے ہی زندگی گزار دی، مگر جنت میں جانے والے کام نہ کیے، آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ نہ کیا، تو یاد رکھیے ہم نے اپنے زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا۔ یہ ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن لوگوں کو فرمایا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، تم دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو جبکہ اس کے بغیر بھی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے مگر آخرت کی فکر نہیں کرتے، جبکہ آخرت کی نعمتیں بغیر محنت کے نہیں دی جائیں گی۔ بات واقعی سچی ہے۔ آج دنیا کے لیے جتنی محنت اور کوشش کی جاتی ہے، شاید اس کا 1% بھی آخرت کی فکر نہیں کی جاتی۔ دنیا کمانے کے لیے دن رات ایک کر لیا جاتا ہے مگر نمازوں کے لیے 15 منٹ نہیں نکالے جاتے۔ ہمارے یہاں گرمی کا موسم آنے سے پہلے اے سی، روم کولر وغیرہ کو چیک کروا کر اس کی سروس کروا لی جاتی ہے اور اس کے بعد میں اسی طریقے سے آسمان پر بادل دیکھ کر کے چھتری ساتھ رکھ لی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت ATM کارڈ ساتھ رکھا جاتا ہے کہ کہیں بھی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سائیکل والا 10-20 روپیے، بائک والا 100-200 روپیے کا ہو، کار والا 1000-500 روپیے جیب میں ڈال کر باہر نکلتا ہے کہ راستے میں ٹائر پنچر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد میں بچی ابھی اپنے پاؤں پر چلنا بھی شروع نہیں کرتی کہ اس کی شادی کی فکر ہونے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ پلاننگ کی جاتی ہے۔ عوامی رجحانات دیکھ کر پیشگی کاروبار کا رخ سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی پلاننگز ہے جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کی جاتی ہے، مگر افسوس آخرت کے لیے پیشگی تیاری کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔
اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے بارش، آندھی، بیماری میں، اپنے آفس، کاروبار یا کسی تقریب میں وقت پر پہنچنے کو بے حد ضروری سمجھنے والا یہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے اور آخرت کے انعامات پانے کے لیے 5 وقت کی فرض نماز کے لیے مسجد میں حاضری سے غافل ہے۔ آفس میں ایمرجنسی نوعیت کا کام آ جائے تو اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کی دھن اس پر سوار ہو جاتی ہے، پھر یہ نہ بھوک پیاس دیکھتا ہے، نہ کوئی بیماری اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ تھکاوٹ اس کا راستہ روکتی ہے۔ لیکن جب بات رمضان کے فرض روزے رکھنے کی آتی ہے تو یہ مختلف بہانے بنانے لگتا ہے۔ یار دوستوں کی محفل اور مختلف تقریبات میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے بے حساب خرچ کرنے والے کو جب زکوٰۃ فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ادا کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اور دل دونوں تنگ پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ تھوڑی بہت رقم دے کر اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اسی طرح تکبر، حسد، بدگمانی جیسے باطنی گناہوں سے بچنے اور حقوق العباد ادا کرنے، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کر کے انعامات آخرت پانے کے لیے نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنے کی طرف عموماً انسان کی توجہ نہیں ہوتی، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے۔ آپ کاروبار دن دونی رات چوگنی ترقی کرے یا نہ کرے، ملازمت میں آپ کا گریڈ اپ ہو یا نہ ہو، اس پر کوئی سزا نہیں، لیکن فرائض و واجبات چھوڑنے پر عذابات جہنم کی وارننگ موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو بیدار ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مال و دولت کو جمع کرنے والو، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ ہاتھ اللہ نے دیے، آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں، زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے، کان اللہ نے عطا فرمائے، پیر اللہ نے عطا فرمایا، مال اللہ نے دیا ہے، دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، کاروبار اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، کانے کوٹھیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ نے ہی تو عطا فرمایا ہے۔ اب جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کیوں دیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کماؤ۔ ہاتھ جنتی کام کی طرف بڑھاؤ، جہنم میں لے جانے والے کام کی طرف نہ بڑھاؤ۔ آنکھ سے وہ دیکھو جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ دیکھو۔ کان سے جنت میں لے جانے والی چیزیں سنو، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ سنو۔ زبان سے وہ بولو جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والی چیزیں نہ بولو۔ پیر اس طرف اٹھاؤ جو جنت میں لے جائے، جہنم میں لے جانے والے کام کی طرف پیر مت اٹھاؤ۔ غرض ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے دنیا نہیں آخرت کمانی ہے، جہنم نہیں جنت کمانی ہے۔ حضرات آپ دیکھیں، حضرت سہل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، جو ہاتھ آتا راہ خدا میں دے دیتے۔ آپ کے گھر والوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر یہ اسی طرح خرچ کرتے رہے تو غریب ہو جائیں گے، انہیں کچھ سمجھائیے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے نیک اور عبادت گزار ولی کامل ہیں۔ آپ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، انہیں بتایا کہ آپ کے گھر سے یہ پیغام آیا ہے۔ فرمایا عبداللہ کیا خیال ہے؟ ایک شخص ایک شہر میں رہتا ہے، اس نے کسی دوسرے شہر میں اپنا گھر خرید لیا، اب وہ پہلے شہر سے ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے، بتائیے کیا وہ اپنے پہلے والے گھر میں کچھ چھوڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سہل بن
سہل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سنیے۔ فرمایا بس پھر جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے والا ہے وہ دنیا میں کچھ چھوڑ کر کیوں جائے گا۔ واقعی یہ مشاہدے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں جب لوگ مکان تبدیل کرتے ہیں تو پہلے والے مکان میں کچھ بھی رہنے نہیں دیتے، بالکل خالی کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ دیواروں کے سوراخوں میں کوئی کاغذ ہو اسے بھی کھول کر دیکھتے ہیں، اس میں کچھ رہ نہ جائے، ایک سوئی تک چھوڑی نہیں جاتی ہے۔ ان قریب ہم یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کر جائیں گے۔ اب غور فرما لیجئے کہ ہم آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا اس جہان کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ لہٰذا تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ فکر آخرت کیجئے۔ جو فکر آخرت کرتا ہے تو جو فکر آخرت میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ یہ زندگی جو ملی ہے یہ پلٹ کر کے واپس آنے والی نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ذرا تصور تو باندھیے، اس وقت اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھ کر کتنی حسرت ہوگی، رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا، ہائے میں نے تو زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے تو کچھ جمع ہی نہ کیا، مجھے فکر تھی تو مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت ہی نہ ملی، مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی تو فکر تھی، جنت میں محل بنوانے کی تو فکر نہیں تھی، لہٰذا نماز فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل بنانے کی فکری میں کٹ گئی۔ آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضری بھی ہونی ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا جواب دے بھی ہونا ہے، اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ قبرستان سے گزر ہوتا تھا مگر دل میں غفلت جمائے سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا، جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملتے تھے مگر ان سے عبرت کبھی نہیں لی تھی، گلی محلے میں اپنے دوست احباب عزیز رشتہ داروں بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازہ اٹھتے دیکھا تھا مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی غفلت میں گزار دی، اب اعمال نامہ خالی ہے، کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ سنیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنے زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ذرا سوچئے تو صحیح، روز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں، قبر میں حشر میں پل صراط پر کامیابی پانے کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیں، رو رو کر کے توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا والے کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ بس ایک روایت